آپ حضرات سے گزارش کروں جو باہر بیٹھے ہوئے مستقبل کی طرف تشریف لیں اور آپ حضرات تھوڑا تھوڑا مستقبل کی طرف متصل ہو جائیں تاکہ برکتیں سمیٹنے میں آسانی ہو. پھر سے بلند آواز سے صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصينا مولاه ولا يعطي حقه المجتهدون الذي لا يدركه القرب الحمم ولا يناله غوث الفقر الذي ليس لصفته حد محدود ولا عنات موجود ولا وقت معدود ولا عدل ممدود فترى الخلائق وبقدرته والنشر الرياح وبرحمته واقف پورے میدان عرضه اول دین معرفته وکمال معرفته التصدیق به وکمال التصدیق به التوحید وکمال التوحید اخلاص له النبی صفت ان كل شهادت صفت انه غیر الموصوف انه غیر الموصوف انه غیر الصفت فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه فمن قرنه فقد سناه فمن سناه فقد جزاه فمن جزاه فقد جهله فمن اشار الیہ فمن اشار الیہ فقد عاده فمن عاده. الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبی الرحمت وقادر المغفرۃ وقائد الخیر والبرکۃ ومنقذ العباد من الہلکۃ سیدنا مولانا ابی القاسم محمد. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی محمد کا احسان جس کو جتنا یاد ہے صلوات اتنی بلند آواز سے دعا ہے پروردگار عالم سے کہ بانیان کا یہ تمام خرچ اخراجات کوشش کاوش کا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. بانیان کے رزق روزی میں اضافہ فرمائے. جتنے حضرات یہاں تشریف فرما ہے جس سے جو پریشانی ہے تمام پریشانیوں کو دور فرمائے. آپ حضرات کو اس فرش پہ چلایا میرا عظیم خالق اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. لاکھوں دعاؤں کے ایک دعا میرے اللہ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمائے. قیامت کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرمائے. محشر کے روز خاتم قرآن خاتم دامن اہل بیت نصیب فرمائے. ہمارے آخری وارث کا ظہور جلد سے جلد فرمائے. ہمیں ایمان کے انوار و انصار میں شامل فرما اور ہر عزادار کو مرنے سے پہلے ایک مرتبہ لازمی تمام زیارات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما. ان تمام لوگوں کو قبولیت تک پہنچائیں. سہارا درود کرنے کا ہم ان کے سارے بلند آواز میں صلوات. اجازت ہے بات شروع کی جائے. جو حضرات مسلسل آ رہے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ موضوع سخن کیا ہے اور کل بات کہاں تک پہنچی تھی. موضوع کوئی قرآن کی آیت نہیں, کوئی رسول کی حدیث نہیں, بلکہ موضوع سخن وہ ذات مقدسہ کہ جسے دنیا باب الحوائج جناب عباس کا نام دیا ہے. شجاعت جناب ابوالفضل عباس کے عنوان سے بات کو آگے بڑھا رہا تھا. کل گفتگو صفین تک پہنچی تھی کہ جناب عباس بچپنے سے ہی بہادر شجاع اور یہ بتا دیا کہ جناب عباس کے استاد بے شک مولا علی تو تھے لیکن جو تلوار چلوانا سکھائی ہے جناب ابوالفضل عباس کو وہ امام حسن اور جناب مسلم ابن عقیل نے سکھائی. یہ دو وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے جناب عباس کو تلوار چلانا سکھائی ہے. اور امام حسن کے حوالے سے جو غلط فہمیاں اس وقت لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہیں وہ ساری غلط ہے کہ معاذ اللہ امام حسن نے
کہیں جنگ نہیں کی تھی یا امام حسن بہادر نہیں تھے. صفین میں سب سے پہلا حملہ جب محمد حنفیہ کو کہا گیا کہ پہلے دن محمد حنفیہ نے حملہ کیا, تو جناب محمد حنفیہ جب لشکر لے کے میدان کی طرف گئے تو سامنے سے اچانک 10,000 تیر چلے. توجہ رکھیے گا, 10,000 تیر چلے. اب چونکہ علی کے بیٹے تھے پیچھے تو ہٹ نہیں سکتے تھے, کرار کے بیٹے تھے, فرار ہونے سے تو رہ گئے, نہ پیچھے ہٹے, تیر چلنے کی وجہ سے آگے بھی نہ بڑھ سکے, اتنے تیر چلے تھے. محمد حنفیہ کہتے ہیں تیر چلنے کی وجہ سے جب میں آگے نہ بڑھ سکا تو میں نے دیکھا میرے برابر سے کوئی بجلی کسی تیزی سے گزرا. جب میں نے پوچھا یہ کون ہے تو کسی نے بتایا یہ کوئی اور نہیں بلکہ آپ کے بڑے بھائی حسن مصطفیٰ ہیں. جب تیر چل رہے تھے تو حسن مصطفیٰ نے گھوڑے کے اوپر آئے اور گھوڑے کو ایڑ لگا کے لشکر میں جا کے حملہ کیا. اور صفین میں جب جناب عباس حملہ کر رہے تھے تو صفین کے میدان میں ایک چھوٹی پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کے میدان میں جناب عباس کو ایک ایک انتیا دے رہے تھے کہ عباس کس طرح تلوار چلانی ہے اور عباس اس طرح تلوار چلانی ہے. جناب امام حسن مصطفیٰ شجاع بھی تھے اور جناب عباس, کچھ لوگ معاذ اللہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب عباس عالم نہیں تھے. یہ ساری باتیں غلط ہیں. جو شجاع ہو وہ عالم نہ ہو, یہ اس گھر کے خاندان کے لوگوں کو شیوا نہیں دیتا. اس گھر کا ایک ایک فرد عالم بھی ہے, شجاع بھی ہے, بہادر بھی ہے. اس گھر کا فرد ایک ایک شخص, چاہے وہ ظاہری طور پر بچہ ہو, چاہے وہ ظاہری طور پر ایک جوان ہو یا ایک بزرگ کی عمر میں پہنچ گیا ہو, ہر عمر میں یہ خاندان کے لوگ جوان, بہادر, شجاع اور عالم بھی رہے ہیں. جناب عباس نے ایک دفعہ مل کے بلند آواز سے صلوات مولا عباس نے اپنی زندگی میں صرف 3 خطبے دیے ہیں, صرف 3 خطبے دیے ہیں مولا عباس, اور تینوں کا عنوان صرف حسین ابن علی ہے. 3 خطبے دیے اور تینوں کا عنوان حسین تھے. یعنی عباس یہ چاہ رہے تھے کہ میں جو بھی بولوں سوائے حسین کے کچھ نہ بولوں. تینوں خطبوں کا عنوان صرف ذات حسین تھا. پہلا خطبہ 8 ذی الحج کعبے کی چھت پر, دوسرا خطبہ شب عاشور 9 محرم کی رات جناب عباس نے 9 لاکھ کے لشکر کو دیا. تیسرا اور آخری خطبہ جب جناب عباس فرات پہ پانی لینے گئے تو اس وقت جناب عباس نے 9 لاکھ کے لشکر کے سامنے اپنے علم کا اظہار کرتے ہوئے حسین کی ذات کے فضائل پڑھے. اور وہ کیا منظر ہوگا کہ فضائل حسین کے پڑھے جا رہے ہوں اور پڑھنے والا عباس ہو. حسین مدینہ سے چلے مکہ پہنچے. جب مکہ میں پہنچے مولا تو مکہ میں مولا کا ایک بہت طویل قیام ہے, تقریباً 5 مہینے کے قریب مولا کا یہ قیام ہے, اور مولا مکہ میں موجود رہے اور حج کا انتظار کیا. اب یہاں لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حسین نے احرام توڑ دیے. احرام نہیں توڑے تھے, حج کو عمرے میں تبدیل کیا تھا. حج کو مولا نے عمرے میں تبدیل کیا تھا اور احرام بھی توڑے تھے. تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یزید نے 3 گروہ بھیجے تھے. ایک بہت بڑی سازش کے طور پر یزید نے 3 گروہ بھیجے. توجہ, پہلا یزید نے کچھ لوگوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد اپنے پاس بلایا. اور یہ یاد رکھیے گا کہ جب حج کیا جا رہا ہو اور احرام توڑے جاتے ہیں تو احرام توڑنا کیا ہوتا ہے؟ حج کا طواف, میری طرف دیکھیے گا, حج کا طواف یوں ہو رہا ہوتا ہے. طواف کرتے کرتے اگر کوئی شخص اپنا قدم پیچھے رکھ دے یہ احرام ٹوٹنا ہوگا. یعنی طواف آگے کی طرف ہو رہا ہے, ایک قدم پیچھے رکھ دیا, آپ کا احرام ٹوٹ گیا, احرام ٹوٹ گیا. یزید نے 3 گروہ بھیجے تھے. پہلا گروہ بلایا اس نے اپنے پاس اور اس نے کہا کہ مکہ جاؤ, حسین مکہ میں موجود ہے. چونکہ حسین کے ساتھ 18 بنی ہاشم جوان ہیں, حسین حج پڑیں گے.
لازمی بات ہے ہاشمیوں کے ساتھ ہیں حسین، اور صرف ہاشمی موجود نہیں ہے، جناب عباس بھی موجود ہیں حسین کے ساتھ۔ لازمی سی بات ہے کہ حسین حج پڑھیں گے اور طواف کریں گے۔ تم جاؤ اور جیسے ہی حسین طواف کرنے لگے، حج شروع کرے، تم حسین کو قتل کر دینا کعبے میں، تم حسین کو کعبے میں مار دینا۔ دوسرے گروہ کو بلایا اور دوسرے گروہ کو بلایا اور بلا کر کہا کہ سنو، یہ جو گروہ پہلا گروہ ہے، یہ جب حسین کو مار دے تو تم اس گروہ کو مار دینا، تم ان سب کو مار دینا۔ تیسرے گروہ کو بلایا اور بلا کے کہا کہ نہ تم نے جنگ لڑنی ہے، نہ تم نے تلوار اٹھانی ہے، جیسے ہی یہ گروہ پہلے گروہ کو مار دے تو تم کعبے میں شور مچا دینا کہ کعبے میں کعبے کے وارث کو مار دیا گیا، حج ساقط ہو گیا۔ کعبے میں کعبے کا وارث مارا گیا۔ جب کعبے میں کعبے کا وارث محفوظ نہیں ہے تو پھر دنیا کیسے محفوظ رہے گی؟ اس لیے حج ساقط ہو گیا۔ اتنی بڑی سازش یزید نے اس لیے کری تھی کہ حج ساقط کرنا چاہ رہا تھا یزید۔ حسین نے پوری سازش کو ایک قدم ہٹا کے چکنا چور کر دیا۔ جملہ سن لیجیے گا، جس کا ہٹتا قدم اتنی بڑی سازش کو روک دے، گھر جا کے سوچیے گا اس کا بڑھتا قدم کیا کیا کر سکتا ہے۔ جس کا ہٹتا قدم اتنی بڑی سازش کو روک دے، اس کا بڑھتا قدم کیا کیا کر سکتا ہے۔ 8 ذی الحج طواف شروع ہو گیا، لوگ کعبے کا طواف کر رہے ہیں۔ علم عباس یاد رکھیے گا، لوگ کعبے کا طواف کر رہے ہیں اور دنیا طواف میں ہے، اور مولا نے جب ارادہ کیا احرام توڑنے کا، یعنی حج کو عمرے میں بدلنے کا، تو مولا نے جناب عباس کو آنکھوں کا اشارہ کیا۔ توجہ، آنکھوں کا اشارہ کرا تو جناب عباس نے مولا حسین کو چھوڑا۔ اب دنیا نے کہا کہ ایسا بھی کیا ہو گیا کہ حسین جو عباس جو حسین کی طرف ساتھ سائے کی طرح رہتے تھے، آج عباس حسین سے جدا کیوں ہوئے؟ اور یہ یاد رکھیے گا، مکہ میں حسین کہیں نہیں رہے، اپنی نانی کے گھر رہے۔ حسین بتانا چاہے کیونکہ حسین کا آبائی علاقہ ہے مکہ، آبا و اجداد مکہ کے ہیں حسین کے۔ جناب عبد المطلب کا گھر بھی مکہ میں موجود تھا اور جناب ختیجہ کا محل بھی مکہ میں موجود تھا، اور حسین مکہ میں جا کے نانی کے گھر پہ اس لیے رہے ہیں کہ اگر دادا کے گھر پہ رہتے تو دنیا کہہ دیتی کہ اپنا گھر تھا، باپ کی وراثت تھی، اپنا گھر تھا، توجہ، اپنا گھر تھا، باپ کی وراثت تھی، اس لیے حسین کے پاس چابیاں موجود تھی۔ نانی کے گھر جا کے نانی کا دروازہ کھول کے بتایا کہ ہمارے پاس ہماری ماں کی وراثت بھی موجود ہے، اور ہماری ماں کے پاس کوئی نہ کوئی وراثت ہے۔ جناب عباس کو حکم ہوا اور اب عباس حسین کے ساتھ سے ہٹے اور چلتے چلتے توجہ، چلتے چلتے کعبے کے قریب آئے۔ کعبے نے عباس کو دیکھا، عباس نے کعبے کو دیکھا، توجہ، کعبے نے عباس کو دیکھا، عباس نے کعبے کو دیکھا۔ اب عباس، دنیا کہتی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک مرتبہ دیکھا کہ عباس فرش پر ہیں، جب تھوڑی دیر بعد نظر اٹھا کے دیکھی تو عباس عرش پر موجود تھے۔ پہلے عباس فرش پر تھے، پھر عباس عرش پر تھے۔ کعبے نے عباس کے قدموں کا بوسہ لیا، عباس کعبے کی چھت پر آ گئے، عباس کعبے کی چھت پر آ گئے، عباس کعبے کی چھت پر آ گئے، عباس کعبے کی چھت پر آ گئے۔ کیا خوبصورت منظر ہوگا کہ جب عباس کعبے کی چھت پر ہوں گے، دنیا علم کا انتظار کر رہی ہے۔ آؤ وہ منظر دیکھو جب علمدار کعبے کی چھت پر موجود ہے۔ عباس کعبے کی چھت پر آئے اور اب توجہ، دنیا طواف کر رہی ہے، عباس کعبے کی چھت پر ہے اور دنیا کعبے کا طواف کر رہی ہے۔ عباس چھت پر ہے، دنیا کعبے کا طواف کر رہی ہے۔ عباس چھت پر ہے، دنیا کعبے کا طواف کر رہی ہے۔ اب مجھے نہیں پتا دنیا کعبے کا طواف کر رہی تھی یا عباس کا طواف کر رہی تھی، اور اب عباس کعبے، اور یہ بھی نہیں کہ حج کے موقع پر 3-4 لوگ ہوں یا 50-60 لوگ ہوں جو طواف کر رہے ہوں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں دنیا ہوتی تھی حج کے، اور ابھی بھی ہوتی ہے حج کے موقع پر جو طواف کرتے ہیں، اور جب طواف کرتے ہیں تو ایک تسبیح پڑھی جاتی ہے، لبیک اللہم لبیک،
وہ تسبیح جب پڑھی جاتی ہے تو سارے ایک ساتھ پڑھتے ہیں، جب سب ایک ساتھ پڑھتے ہیں تو اس کا شور ہوتا ہے، ایک صدا جب بلند ہوتی ہے تو اس کا شور ہوتا ہے۔ صرف نماز وہاں پر سکون سے خاموشی سے پڑھی جاتی ہے۔ اب دنیا طواف کر رہی ہے اور لاکھوں لوگوں کی زبان پر ایک ہی تسبیح ہے، لبیک اللہم لبیک، اور لاکھوں لوگوں کی صدائیں جب ایک ساتھ بلند ہو رہی ہیں تو وہاں شور ہے۔ اب جملہ سنیے گا، اب عباس نے جب بولنا شروع کیا تو عباس کی آواز ایک ایک بندے کے کان میں جا رہی ہے، نہ وہاں پر مائک موجود تھا، نہ وہاں پر کچھ موجود تھا، اور لاکھوں لوگ جو تسبیح پڑھ رہے تھے اچانک خاموش ہو کے عباس کو سننے لگے، اور سب عباس کو سن رہے تھے۔ اور جملہ سنیے گا، کیا خوبصورت منظر ہے، توجہ، مجلس ہو رہی ہے، مقام کعبہ ہے، حرم کعبہ ہے، توجہ، مقام حرم کعبہ ہے، ممبر کعبہ ہے، خطیب ممبر عباس ہے، عنوان حسین ابن علی ہے، خطیب ممبر عباس ہے، عنوان حسین ابن علی ہے۔ عباس کعبے کی چھت پر آئے، ایک مرتبہ عباس نے چاروں طرف نظر دوڑائی، اور جیسے ہی عباس کی چاروں طرف نظر گئی، عباس نے آواز دے کے کہا اسکت، خاموش۔ جیسے ہی عباس کا یہ لفظ نکلنا تھا سب کی زبانیں بند ہو گئی، اور جس کا اٹھتا قدم تھا وہ وہیں رک گیا، توجہ، جس کا اٹھتا قدم تھا وہ وہیں رک گیا، جس نے ہاتھ اٹھایا تھا وہ وہیں رک گیا، جس نے سانس لی تھی وہ وہیں رک گئی۔ عباس نے وہ منظر بتایا جو یزید کے دربار میں جناب زینب نے کیا تھا۔ عباس نے لوگوں کی سانسیں ان کے اندر سے کھینچی، دلوں کی دھڑکنیں کانوں میں سنائی دینے لگی۔ اب مولا حسین کی طرف دیکھا، دیکھ مولا حسین کی طرف رہے، اور خطاب دنیا سے ہو رہا ہے۔ اب مولا عباس نے کہا الحمدللہ الذی شرف ھذا بیت ابی قدوم اللہ، حمد ہے، توجہ، حمد ہے اس اللہ کی۔ عباس اور اہل بیت کے جتنے خطبے ہیں سارے الحمد سے شروع ہوئے ہیں، سب نے ہم سے شروع کیے ہیں خطبے۔ اور عباس کا یہ خطبہ اگر پڑھ کے بندہ دیکھے تو پہلے تولا ہے اور آخر میں تبرہ ہے۔ شروع میں عباس نے تولا کیا ہے، اللہ کی حمد کی ہے، اور آخر میں تبرہ کیا ہے۔ توجہ، عباس فرماتے ہیں حمد ہے اس اللہ کی جس نے اس گھر کو شرف بخشا ہے اس کے بابا کے قدموں کے صدقے۔ دیکھ حسین کی طرف ہے، جس نے اس گھر کو شرف بخشا ہے اس کے بابا کے قدموں کے صدقے۔ عباس خطبہ پڑھ رہا تھا، حسین نے عباس کو دیکھا اور عباس کو دیکھ کے کہا مرحبا عباس۔ آج دنیا کو پتا چل گیا کہ عباس کا علم کیا ہے، مرحبا عباس، مرحبا عباس۔ حسین نے مسند چھوڑی، حسین مسند چھوڑ کے کعبے کے قریب آئے، کعبے کے اوپر ہاتھ رکھا۔ عباس نے جملہ کہا کہ اگر حسین چاہے، تم کیا سمجھتے ہو تم حسین کو حج سے روک رہے ہو؟ تم کیا سمجھتے ہو، جملہ سننا، تم کیا سمجھتے ہو تم حسین کو حج سے روک رہے ہو؟ اگر حسین چاہے تو یہ کعبہ اڑ کے حسین کے قدموں کا بوسہ لے لے، یہ کعبہ اڑ کے حسین کے قدموں کا بوسہ لے لے۔ حسین اٹھے، کعبے کی دیوار پر ہاتھ رکھا اور آواز دے کے کہا تو نہ اٹھنا اپنی جگہ سے، میں تجھے ہی تو بچانے کربلا جا رہا ہوں، میں تجھے ہی بچانے تو کربلا جا رہا ہوں، میں تجھے ہی بچانے تو کربلا جا رہا ہوں۔ کعبے نے اپنی آواز میں کہا مولا پھر عباس کو روکیے، کیونکہ آپ کے بابا نے ایک دیوار پھاڑی تھی، اگر عباس خطبہ دیتے رہے تو میری چاروں دیواریں پھاڑ دیں گے۔ عباس کو روکیے۔ اور پھر عباس نے خطبہ دینے کے بعد عباس سمجھ گیا، عباس نے کہا تم حسین کو حج سے روک رہے ہو، خدا تمہارے اوپر سے اپنی رحمت اٹھا لے، خدا تمہارے اوپر سے اپنی رحمت اٹھا لے۔ اب جملہ سنیے گا، 1400 سال پہلے عباس نے فیصلہ سنا دیا جو کسی بھی طریقے سے حسین کو روکنے کی کوشش کرے اللہ اس کے اوپر سے اپنی رحمت اٹھا لیتا ہے، اللہ اس کے اوپر سے اپنی رحمت اٹھا لیتا ہے۔ اب وہ چاہے کسی دور میں بھی حسین کو روکنے کی کوشش ہو۔ عباس کعبے کی چھت سے نیچے آئے اور چلا قافلہ کربلا پہنچا۔
ایک جملہ جو بار بار کہا جاتا ہے توجہ کہ مولا عباس کو کربلا میں جنگ کی اجازت نہیں ملی. عباس کربلا میں جنگ لڑے ہیں, عباس نے کربلا میں جنگ کی ہے, کیونکہ عباس لشکر کے سپہ سالار تھے. عباس لشکر کے سپہ سالار تھے. سپہ سالار کا کام کیا ہوتا ہے؟ سپہ سالار کا کام ہوتا ہے دو. پہلا اپنے لشکر کو کمانڈ کرنا, توجہ, اپنے لشکر کو کمانڈ کرنا, اور دوسرا اگر لشکر کا کوئی سپاہی کسی نرغے میں گھر جائے تو جا کے اس نرغے کو توڑنا, جا کے اس نرغے کو توڑنا. اب جب تک عباس زندہ تھے, عباس میدان میں جا کے اگر کوئی ناصر کسی نرغے میں گھر جاتا, کربلا کے میدان میں یزید کا لشکر بہت بڑا تھا, جس نے کم سے کم لکھا اس نے 30,000 لشکر لکھا. عقل ماننے کو عقل تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ 30,000 کا لشکر کربلا کے میدان میں آیا ہوگا, لیکن چلو مان لیا 30,000 کا ہی لشکر ہوگا کربلا کے میدان میں. تو اگر کوئی ناصر نرغے میں گھرتا تھا تو کم سے کم 5,000 اس کو گھیر رہے ہیں, کم سے کم, توجہ, 5,000 اس کو گھیر رہے ہیں. جب 5,000 کسی کو گھیرتے تھے تو گھیرا تنگ ہوتا تھا اور اس نرغے کو توڑنا مشکل ہوتا تھا. جب کوئی ناصر نرغے میں پھنستا تھا تو ناصر عباس کو پکارتا تھا. جب وہ ناصر عباس کو پکارتا تھا, عباس گھوڑے پر بیٹھ کے گھوڑے کو ایڑ لگا کے اس جلال سے آتے تھے کہ عباس کا آنا دیکھ کے نرغہ خود بخود ٹوٹ جاتا تھا. عباس کا آنا دیکھ کے نرغہ خود بخود ٹوٹ جاتا تھا. اور کربلا میں 2 شہید ایسے ہیں جنہوں نے ہر شہید کے ساتھ جنگ لڑی. پہلے حسین ابن علی, دوسرے عباس ابن علی. حسین کیسے ہر شہید کے ساتھ جنگ لڑی؟ جب بھی لاشیں اٹھانے جاتے تھے تو لاشیں اٹھانا آسان نہیں تھا کربلا کے میدان میں. 9 لاکھ کے لشکر کے درمیان سے لاشیں اٹھا کے لانا آسان بات نہیں. کوئی تیر بھی مار رہا ہے, کوئی تلوار بھی مار رہا ہے, کوئی نیزے سے وار کر رہا ہے. تو وہ لاشیں اٹھا کے لانے کے لیے حسین کو جنگ کرنی پڑتی تھی. توجہ, میں فضائل پڑھ رہا ہوں. تو لاشیں اٹھا کے لانے کے لیے حسین کو جنگ کرنی پڑتی تھی. اور جب کوئی ناصر نرغے میں گرتا تھا تو عباس اس کی مدد کو جاتے تھے. تو عباس بھی جنگ کرتے تھے, حسین بھی جنگ کرتے تھے. اب کربلا کے میدان میں صرف 3 بچے. توجہ, ایک اکبر, ایک عباس, ایک حسین. ایک اکبر, ایک عباس, ایک حسین. اب یہ تینوں خیمہ گاہ کے بعد کھڑے ہیں. اور یہ ایک مصائب کے اندر کہ خیمہ گاہ, یہ جملہ سنیے گا, خیمہ گاہ اور ہوتی ہے اور خیمے کا دروازہ اور ہوتا ہے. خیمے کا دروازہ اور ہے, خیمہ گاہ کا دروازہ اور ہے. جنہوں کربلا کی زیارت کی ہے مولا انہیں بار بار لے کے جائے, اور جو نہیں گئے مولا انہیں ایک مرتبہ لازمی کربلا کی زیارت کی. خیمہ اور ہے, خیمہ گاہ کا دروازہ اور ہے. جو مصائب میں ایک روایت پڑھی جاتی ہے کہ اکبر کی لاش پر بیویاں آئیں تو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بیویاں خیمہ گاہ کے باہر ہیں. خیمہ گاہ کے باہر نہیں ہے, خیموں کے باہر ہے. اکبر کی لاش پر بیویاں جو آئیں وہ خیموں کے باہر ہیں. خیمہ اور ہے, خیمہ گاہ اور ہے. خیمہ گاہ کے دروازے پر اکبر, عباس اور حسین کھڑے ہیں اور دونوں بھائیوں میں گفتگو ہو رہی ہے. عباس کا حملہ سنانے لگا ہوں کربلا کے میدان میں, سننا. دونوں بھائیوں میں گفتگو ہو رہی ہے کہ اچانک سامنے سے حملہ ہوا. اور یہ یاد رکھیے گا کہ کربلا کے میدان میں فجر کی نماز کے بعد 10,000 تیر چلے تھے. جو تیروں کا سب سے بڑا حملہ ہوا تھا وہ فجر کی نماز کے بعد ہوا تھا. اس کے بعد اتنا بڑا حملہ کربلا کے میدان میں تیروں کا نہیں ہوا. جنگ کا اصول ہے کہ اگر کوئی حملہ کامیاب ہو جائے تو اسے بار بار کیا جاتا ہے, اپنے آپ کو تھکایا نہیں جاتا. اگر کوئی حملہ, ایک حملہ کامیاب, اور تیروں کا حملہ اس لیے بھی آسان ہوتا ہے کہ دور سے کھڑے ہو کے تیر برسانا آسان ہے. دور سے کھڑے ہو کے تیر چلانا آسان ہے, تیر چلا دیا. یہ تیروں کا حملہ اس لیے بھی آسان ہوتا ہے کہ تھکاوٹ سے بچاتا ہے. تیروں کا حملہ اس لیے آسان ہوتا ہے کہ تھکاوٹ سے بچاتا ہے. جب فجر کی نماز کے بعد 10,000 تیر چلے تو تاریخ میں لکھا کہ اس کے بعد اتنے تیر نہیں چلے, اس کے بعد اتنے تیر نہیں چلے. تاریخ نے یہ تو بتایا کہ تیر نہیں چلے, لیکن یہ نہیں بتایا کیوں نہیں چلے. سننا, تیر اس لیے نہیں چلے کہ جب 10,000 تیر چلے تو حسین نے کہا کہ عباس ان تیروں کا جواب دو. اب جب عباس نے تیر آتے دیکھے تو مولا عباس نے
20 لوگوں کو نیزہ دے کے میدان کی طرف بڑھایا. 20 لوگوں کے ہاتھوں میں نیزے تھے, اور نیزہ چھوٹا سا نہیں ہوتا, نیزہ بھی بہت بڑا ہوتا. عباس نے 20 لوگوں کو نیزے دیے اور ان کو میدان کی طرف بھیجا. اب وہ جو نیزہ لے کے دوڑے تو پہلی صف کے پہلے بندے کو نیزہ لگا, اس کے پیچھے والے کو نیزہ لگا. اور میدان میں لشکر کی صف ایسے ہوتی ہے جیسے نماز میں صفیں ہوتی ہیں. پہلے کو نیزہ لگا, دوسرے کو نیزہ لگا. ایک نیزے سے عباس کے لوگوں نے 10 بندوں کو مارا. ایک نیزے سے عباس کے بندوں نے 10 لوگوں کو مارا. عباس کا یہ حملہ دیکھ کے پسر سعد کی جرت نہیں ہوئی, اس لیے اس نے شام تک تینوں کا حملہ نہیں کیا. عباس کا جواب دیکھ کر پسر سعد کی ہمت نہیں ہوئی کہ تیر چلا. اب دونوں بھائی گفتگو کر رہے ہیں کہ اچانک سامنے سے 4000 کے لشکر نے, بعض روایت میں ہے 10,000 کے لشکر نے حملہ کیا. جب سامنے سے حملہ کیا تو دونوں بھائی آگے بڑھتے گئے, اور تاریخ کہتی ہے کہ دونوں شیروں کی طرح لڑتے جاتے تھے. ایک ذوالجناح پہ سوار تھا, ایک اشہل پہ سوار تھا, اور دونوں نے ایڑ لگائی گھوڑے کو, اور دونوں نے جب لشکر پہ حملہ کیا تو تاریخ کہتی ہے 2 بھائیوں نے 4000 کے لشکر کو کاٹ کر رکھ دیا. 2 بھائیوں نے 4000 کے لشکر کو کاٹ کر رکھ دیا. اب حسین اور عباس حملہ کر رہے ہیں کہ اچانک ایک تیر چلا اور حسین کی ہنسلی میں آ کے لگا, مولا کی ہنسلی کی ہڈی میں آ کے لگا. تو مولا نے اپنی ابا کے دامن سے رومال نکالا, خون کے اوپر رکھا اور دبایا تاکہ خون رک جائے. عباس نے پلٹ کے دیکھا کہ مولا کو تیر لگا ہے, ہاتھ باندھ کے کہا مولا آپ جائیے, ان سے غلام نمٹ لے گا. مولا آپ جائیے, ان سے غلام نمٹ لے گا. اور یہ کہہ کے عباس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی. وہ جو 4000 تھے اور عباس مقتل کے میدان میں آ گئے. عباس میدان میں آ گئے. اور اب چونکہ یزید کے لشکر میں بڑے بڑے پہلوان لائے گئے تھے, بہت بڑے بڑے پہلوان, شام سے, کوفہ سے بڑے بڑے پہلوان آئے تھے. اور تاریخ میں یہ تو سنا ہے نا کہ جب حملہ ہوا تو لشکر جا کے کوفہ کی دیواروں سے لگا, لشکر جا کے کوفہ کی دیواروں سے لگا. جب حسین نے حملہ کیا تب بھی لشکر جا کے کوفہ کی دیوار سے لگا. جب عباس نے حملہ کیا تب بھی جا کے لشکر کوفہ کی دیوار سے لگا. جب عراق جائیے گا تو کربلا سے لے کے کوفہ کا راستہ ناپ لیجیے گا, کیونکہ پورا لشکر جا کے کوفے کی دیوار سے لگتا تھا. ایسا حملہ کرتے تھے دونوں بھائی. اور کربلا میں اتنا بڑا لشکر اسی لیے آیا تھا کہ جب دنیا کو پتا چلا کہ عباس کربلا کے میدان میں آ رہے ہیں تو سب نے ایک دوسرے کو خط لکھ کے بھیجا, کیا تمہیں صفین یاد ہے, کیا تمہیں صفین کا حملہ یاد ہے؟ تو سب نے جواب میں ایک ہی لفظ لکھا, الامان, الامان. اور اب عباس میدان میں ہے. پہلوان یزید کے لشکر کا ایک بہت بڑا پہلوان, نام ہے مارد, سمجھو نام ہے مارد. اس کی عمر قریب 80-85 سال ہے, سب سے بوڑھا پہلوان ہے. جب اسے پتا چلا کہ 34 سال کے کڑیل جوان نے حملہ کیا ہے اور اتنے لوگوں کو کاٹ کر رکھ دیا ہے, تو اس نے کہا کہ پسر سعد اور شیور بیوقوف اپنے لشکر کو کٹوائے جا رہے ہیں. ان دونوں کو لڑنے کے انداز نہیں آتے, یہ دونوں سپہ سالاری نہیں جانتے, یہ دونوں بیوقوف ہیں, اپنے لشکر کو کٹوائے جا رہے ہیں. مجھے بھیجے, ایک ہی حملے میں جا کے اس جوان کا کام تمام کر کے آؤں گا. ایک ہی حملے میں جا کے اس جوان کا کام تمام کر کے آؤں گا. اب پسر سعد کو کیا چاہیے تھا, لشکر تو ویسے ہی کٹ رہا تھا, کیونکہ جو شہید ہو رہا تھا وہ بھی آ کے حملہ کرتا تھا تو ہزاروں کو, کم سے کم 100-50 کو تو مار کے شہید ہوتا تھا. اور جب حسین لاشیں اٹھانے آتے تھے تو حسین بھی حملہ کرتے تھے, عباس بھی حملہ کرتے تھے, تو ہزاروں کی تعداد میں کٹ رہے تھے. اور آخری حملہ جو حسین اور عباس نے کیا اس میں 4000 اور کٹ چکے تھے. تو اس کو کیا چاہیے تھا, کیونکہ اس کا لشکر تو کٹنا تھا, چلا گیا. اب مارد میدان میں آیا, عباس کو دیکھا اور دیکھ کا جملہ سنا. عباس کی طرف دیکھ کے کہا کہ
میں تمہیں جانے کا موقع دیتا ہوں. مولا عباس سے کہہ رہا ہے مارد توجہ، میں تمہیں جانے کا موقع دیتا ہوں. ویسے تو میں بہت بے رحم ہوں، میں رحم نہیں کرتا کسی پر، لیکن تمہارا حسن دیکھ کے مجھے رحم آ گیا ہے. توجہ، تمہارا حسن دیکھ کے مجھے رحم آ گیا ہے، اس لیے میں تمہیں جانے کا کہہ رہا ہوں. تم واپس پلٹ جاؤ، تم واپس پلٹ جاؤ. عباس کی آواز گئی، اے دشمن خدا. آج تک عباس کے سامنے ایسا کوئی دشمن خدا نہیں آیا جو عباس کے وار سے بچ کے واپس چلا جائے، جو عباس سے بچ کے واپس پلٹ جائے. حملہ کر. جب عباس نے اس کو کہا حملہ کر تو میری طرف دیکھے گا، اس نے تلوار نہیں نکالی، اس نے نیزہ اٹھایا، اس نے نیزہ اٹھایا. اور یہ منظر سمجھانے کے لیے میں جدید مثال دینے لگا ہوں، جس کو سمجھ میں آئے وہ آگے بولے ضرور. ایک ہی ٹریک ہے اور دو گاڑیاں آ رہی ہیں. سنیے گا، مثال مجھے دینا اس لیے ضروری ہے کہ مجھے آگے بات سمجھانی ہے، مجھے منظر سمجھانا ہے عباس اور مارد کے حملے کا. ایک ہی ٹریک پر دو گاڑیاں آ رہی ہیں، ایک ہی روڈ ہے اور اس پہ دو گاڑیاں آ رہی ہیں اور دونوں فل اسپیڈ پر ہیں. اگر ایک اپنے رستے سے نہیں ہٹے گا تو سامنے والے کے دماغ پر نفسیاتی اثر پڑے گا. جب اس کے دماغ پر نفسیاتی اثر پڑے گا تو وہ پریشان ہوگا. جب وہ پریشان ہوگا تو پریشان ہو کے بوکھلائے گا، بوکھلا کے ہڑبڑائے گا. جب وہ ہڑبڑائے گا تو ہڑبڑاہٹ میں کہیں نہ کہیں جا کے گاڑی مار دے گا، کہیں نہ کہیں وہ جا کے گاڑی کو مار دے گا. اب جملہ سنیے گا، کربلا کے میدان میں مارد نے نیزہ اٹھایا اور نیزہ اٹھا کے اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور گھوڑا دوڑانا شروع کیا عباس کی طرف. اور اس نے عباس کی استقامت کو دیکھا تو پریشان ہوا. پہلے پریشان ہوا، پھر ہڑبڑایا، پھر ہڑبڑا کے بوکھلایا. جب عباس کے قریب آیا تو عباس کس طرح بیٹھے تھے، عباس اپنے گھوڑے پر یوں، یہ عباس بیٹھے تھے اور عباس کا ہاتھ اپنی قبضہ تلوار پر تھا اور تلوار یہاں پر تھی. ہاتھ قبضہ تلوار پر تھا، تلوار یہاں پر تھی. اور مارد نے عباس کی استقامت کو دیکھا اور عباس نے اس کو قریب آنے کا موقع دیا. مولا نے اسے قریب آنے کا موقع دیا. جیسے ہی وہ قریب آیا، عباس نے اپنی تلوار کو ہاتھ سے چھوڑا اور آگے بڑھ کے اس کے نیزے پر ہاتھ مارا اور اس کا نیزہ اس سے چھین کے اس پہ حملہ کیا. وہ گھوڑے سے گرنے لگا اور گرتے گرتے کا شمر مجھے بچا، عباس میرے ہی نیزے سے مجھے مار رہے. شمر مجھے بچا، عباس میرے ہی نیزے سے مجھے مار رہے ہیں. عباس نے حملہ نہیں کیا تھا، نیزہ پکڑ کر ڈرایا تھا. شمر مجھے بچا، عباس میرے ہی نیزے سے مجھے مار رہے ہیں. اور اب عباس نے دیکھا کہ وہ گھوڑے سے گر رہا ہے. جیسے ہی وہ دیکھا، مولا نے نیزے کا حملہ کیا. نیزہ جا کے گھوڑے کو لگا، گھوڑے سے گرا. اب جنگ میں ایک اصول ہے کہ اگر کسی کا گھوڑا گر جائے تو اس کو دوسرا گھوڑا دیا جاتا ہے. شمر نے غلام سے کہا کہ جاؤ اور جا کے مارد کو گھوڑا دو. مارد کو گھوڑا دینے کے لیے غلام میدان میں آیا اور عباس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور گھوڑے کو ایڑ لگا کے گھوڑے کے قریب آئے جو غلام لے کے آ رہا تھا اور غلام کو ہاتھ سے پکڑ کر پیچھے ہٹایا اور عباس نے اپنے گھوڑے سے چھلانگ لگا کر اس گھوڑے پر آیا، اپنے گھوڑے سے چھلانگ لگائی اور اس گھوڑے پر آ گئے. اور جو گھوڑا میدان میں لایا جا رہا تھا اس گھوڑے کا نام تھا تاویہ. جیسے ہی عباس اس گھوڑے پر آئے تو شمر نے پہاڑی سے کہا کہ عباس یہ گھوڑا ہم نے مدائن میں حسن سے چورایا تھا، آج تم نے واپس لے لیا. مدائن میں ہم نے حسن سے چرایا تھا، آج تم نے واپس لے لیا. عباس نے کربلا کے میدان میں فیصلہ سنا دیا، جلد یا بدیر ہم اپنی وراثت لے لیا کرتے ہیں. جلد یا بدیر ہم اپنی وراثتیں لے لیا کرتے ہیں. ہم دوسروں کے پاس اپنی وراثتیں نہیں چھوڑتے. ہم مارد کو زمین پر پھینکا. تاویہ کو لے کے عباس حسین کے قریب پہنچے. مولا نے کہا عباس مرحبا، یہ وہ گھوڑا ہے جو بابا نے بھائی حسن کو دیا تھا، آج تم نے واپس لے لیا، مجھے تم پر ناز ہے. اب عباس واپس پڑھ گئے. یہاں جو مشکیزہ لے کے اجازت ملی اور عباس واپس پلٹے. میں مسائل نہیں پڑھ رہا، جہاں مشکیزہ ملا جناب سکینہ سے مشکیزہ لیا، واپس میدان کی طرف پلٹے. اب جب میدان میں آئے تو اسی مقام پر آئے جہاں مارد کو چھوڑ کے گئے تھے. تو عباس نے دیکھا مارد وہیں پڑا تھا اور کانپ رہا تھا. اتنی دیر ہو گئی وہ وہیں پڑا تھا، کسی کی ہمت نہیں تھی آگے بڑھ کے اس کو اٹھا لے. ایسا حملہ تھا عباس کا.
اور پھر عباس نے آ کے اس کو قتل کیا. قتل کرنے کے بعد عباس فرات کی جانب بڑھ گئے. اب فرات اور کربلا کا میدان اس زمانے میں بالکل سپاٹ میدان نہیں تھا, بالکل سیدھا نہیں تھا. نینوا کی پہاڑیاں بھی موجود تھیں, ریت کے ٹیلے بھی موجود تھے, اور میدان بھی موجود تھا. اور فرات تک جانے کے لیے ایک ہوتا ہے پہاڑ اور ایک ہوتی ہے پہاڑی جو چھوٹی ہوتی ہے. چھوٹی پہاڑی سے گزر کر فرات تک جانا پڑتا تھا. اب حج میں ایک عمل کیا جاتا ہے, آخری جملوں میں فضائل کے, حج پہ ایک عمل کیا جاتا ہے جسے کہتے ہیں سائی. 7 مرتبہ ادھر سے ادھر دوڑنا, جو جناب حاجرہ کا عمل ہے اس کی سنت ادا کرنا. توجہ, اس کی سنت ادا کرنا. یہ جملہ یاد رکھیے گا, صاحب خصائص حسینیہ نے اپنی کتاب میں امام زمانہ کا جملہ لکھا ہے کہ امام زمانہ نے جناب عباس کو اس نام سے پکار کر سلام کیا ہے کہ اے سائی تم پر میرا سلام ہے. سین الف عین چھوٹی ہے, سین الف عین چھوٹی ہے. یہ سلام کیوں کیا ہو امام زمانہ نے عباس سے؟ سنیے گا. اب عباس فرات کی طرف جا رہے ہیں. عباس کے پاس علم بھی ہے, عباس کے پاس نیزہ بھی ہے, اور عباس کے پاس مشکیزہ بھی ہے. علم کو مولا عباس نے گھوڑے کے ساتھ اور اپنی ران کے درمیان دبا کے رکھا, مشکیزے کو آگے رکھا اور ایک ہاتھ میں نیزہ پکڑا اور دوسرے سے گھوڑے کو ایڑ لگایا, اور عباس میدان کی طرف بڑھ گئے. اور فرات کے قریب جو پہاڑی تھی اس کے آگے 10,000 کا دستہ رک لگا ہوا تھا حفاظت کے لیے کہ کوئی پہاڑی کو اس پار نہ جا پائے. عباس کو آتے دیکھ کر وہ 10,000 کا دستہ پیچھے ہٹ گیا. وہ 10,000 کا دستہ پیچھے ہٹا, عباس پہاڑی پر چڑھے. ابھی اتر رہے تھے کہ پسر ساز نے 500 کا دستہ بھیجا کہ جاؤ جا کے عباس پر حملہ کرو. اب آگے سے حملہ کرنے کی تو ضرورت نہیں تھی, اس لیے پیچھے سے حملہ کیا. اب جیسے ہی عباس اتر رہے تھے کہ پیچھے سے 500 کا دستہ آیا تو عباس پلٹے اور پلٹ کے اس دستے کو بھگایا, پلٹ کے اس دستے کو بھگایا. اب عباس بھگانے کے لیے اس دستے کو واپس پہاڑ کے اس طرف آ چکے. اب عباس پھر اس پہاڑی پر چڑھے, پھر اس طرف اتر رہے تھے کہ پسر ساز نے 1000 کا دستہ بھیجا. یہ عمل 7 دفعہ ہوا, پہلے 500, پھر 1000, پھر 2000, پھر 5000, پھر 10,000. اس نے بار بار الگ الگ تعداد میں دستہ بھیجا کہ کسی طریقے سے عباس کو مارا جائے. پیچھے سے حملہ کرتے تھے اور عباس پلٹ کر پورے دستے کو بھگا دیتے تھے. یہ عمل عباس نے 7 دفعہ کیا, یعنی نصرت حسین میں عباس نے سائی کی ہے. اور اب عباس فرات کے قریب پہنچے. آخری جملہ, عباس فرات کے قریب پہنچے, مشکیزہ بھرا. اور جو لوگ دنیا کا جغرافیہ جانتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ دنیا میں 3 حصے پانی کے ہیں. دنیا میں 3 حصے پانی کے ہیں اور ایک حصہ زمین کا ہے, ایک حصہ خشکی کا ہے. 3 حصے پانی کے ہیں. عباس فرات پر آئے, پانی کو چلوں میں اٹھایا, یعنی عباس نے دنیا میں اپنی حکومت پوری دنیا کو منوا دی. عباس کی پانی پر حکومت ہے اور زمین پر پانی 3 حصے ہے. اور جناب عباس نے فرمایا کہ مجھے دھوکے سے مارا گیا. یہ مولا عباس کا اپنا جملہ ہے کہ مجھے دھوکے سے مارا گیا. سید خراسانی وہ کہتے ہیں کہ میری خواب میں جناب عباس آئے اور آ کر کہا کہ مجھے دھوکے سے مارا گیا. اگر دھوکہ نہ ہوتا تو یزید کے لشکر میں ضرورت نہیں تھی کہ وہ کامران ہو سکتا. دھوکے سے مارا گیا ہے, مجھے پیچھے سے حملہ کیا گیا ہے. جب پانی لے کے مشکیزے میں عباس واپس پلٹے تو پیچھے سے حملہ ہوا ہے عباس کے اوپر. اب شہادت عباس ہوئی اور حسین کا وہ جملہ جب عباس نے سین چھوڑی اور مولا کو سلام کیا
تو حسین نے فرمایا کہ زینب میری کمر ٹوٹ گئی، میری کمر کا آسرا مارا گیا، میری کمر ٹوٹ گئی۔ اکبر کے جانے سے حسین کی آنکھوں کا نور گیا، عباس کے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ اب حسین کربلا کے میدان میں تنہا رہ گئے، اور حسین نے ایک جملہ بلند کیا، ایک صدا بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری نصرت کرے۔ یہ جملہ سننا تھا کہ خیمے کا پردہ ہٹا اور بیویوں نے خیمے میں بلایا۔ جب بیویوں نے خیمے میں بلایا، حسین خیمے میں گئے تو بیویوں نے کہا کہ مولا جیسے ہی آپ نے یہ صدا بلند کی، حل من کی، تو اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا۔ بعد از شہادت علی اصغر تنہا بچے کربلا کے میدان میں حسین۔ اب حسین آخری رخصت کے لیے خیموں میں آئے۔ سب سے پہلے سید سجاد کے خیمے میں آئے اور آ کے کہا، آ کے سید سجاد کے سر کے قریب بیٹھے اور سر اٹھا کے اپنے سانوں پہ رکھا۔ خدا کسی بیٹے کو وہ وقت نہ دکھائے کہ جوان بیٹا اپنے باپ کو سر سے لے کے پیر تک زخمی دیکھے۔ سید سجاد کے رخساروں پر گرم گرم آنسو حسین کے گرے۔ مولا سجاد کی آنکھیں کھلی، اپنے بابا کو سر سے لے کے پیر تک زخمی دیکھا تو تڑپ گئے، تو تڑپ کے کہا، بابا آئینہ آئینہ چچا عباس، بابا آئینہ آئینہ علی اکبر، بابا آئینہ آئینہ قاسم۔ حسین کی آواز آئی، سجاد کربلا کے میدان میں اب صرف میں یا تم بچے ہو، سارے مار دیے گئے۔ جب یہ سنا تو اچانک سید سجاد نے نظر اٹھائی اور جھولے کو دیکھا، جھولا خالی نظر آیا تو سمجھے کہ ماں کی گود میں ہوگا۔ جب ماں کی گود خالی نظر آئی تو تڑپ کے کہا، بابا آئینہ آئینہ علی اصغر، بابا علی اصغر کہاں پر ہے؟ حسین نے لوگوں کا بیٹا علی اصغر کو بھی مار دیا گیا۔ تو سجاد نے لوگوں پوچھا، بابا کیا فوجیں خیموں تک آ گئی تھی؟ تو حسین کی آواز دی، نہیں، میں اپنے ہاتھوں پر علی اصغر کو لے کے گیا۔ بیٹے سے رخصت کی، اب بہن کے خیمے میں آئے۔ جناب زینب کے خیمے میں آ کے بہن سے کہا کہ بہن کو پرانا کرتا لا کے دیجیے۔ کرتا سے تنگ کیا، بہن سے رخصت کی، جانے لگے حسین تو جناب زینب نے واپس بلایا اور واپس بلا کر کہا کہ بھیا ذرا اپنے گریبان کے بٹن کھول دیں۔ اب جو حسین نے بٹن کھولے تو جناب زینب نے گلے کا بوسہ لیا تو مولا نے فرمایا کہ بہن زینب یہ گلے کا بوسہ کیوں؟ تو جناب زینب نے آواز دے کے کہا کہ بابا کی آخری وصیت تھی کہ جب حسین آخری رخصت کے لیے ملنے آئے تو میرے طرف سے میرے حسین کے گلے کا بوسہ لے لینا۔ تو حسین نے کہا، زینب ذرا اپنی کلائیوں سے اپنی آستینوں کو اوپر کیجیے۔ جب آستینوں کو اوپر کیا تو ہاتھوں کا بوسہ لیا۔ تو جناب زینب نے پوچھا، یہ کس لیے؟ تو حسین نے آواز دے کے کہا، زینب جب اماں رخصت ہو رہی تھی تو اماں نے وصیت کی تھی کہ جب آخری رخصت کے لیے زینب سے ملنے آؤ تو میری طرف سے زینب کے ہاتھوں کا بوسہ لے لے، انہی ہاتھوں میں رسیاں آئیں گی، انہی ہاتھوں میں رسن آئے گی۔ عزادارو، حسین خیمے سے نکلے، بیویوں سے ودا کیا، ودا کرنے کے بعد حسین خیمے سے نکلے، مرتجز کے قریب پہنچے، زلجنا کے قریب پہنچ کے زلجنا کی طرف دیکھا۔ اب ایک مرتبہ حسین کی نظر فرات کی جانب گئی، ایک مرتبہ حسین کی نظر اس طرف گئی جہاں علی اکبر کی لاش رکھی تھی، اور آواز دے کے کہا، علی اکبر، عباس آؤ اور آ کے اپنے مولا کو سوار کراؤ۔ جب بھی تمہارا مولا میدان میں جاتا تھا تو اکبر ایک جانب سے گھوڑے کی رکاب کو تم پکڑتے تھے، عباس ایک جانب سے گھوڑے کی رکاب کو تم پکڑتے تھے۔ آؤ، آج تمہارا مولا آخری لڑائی لڑنے جا رہا ہے، آؤ اپنے مولا کو سوار کراؤ۔ ابھی حسین یہ بول رہے تھے کہ اچانک گھوڑے کی رکاب میں ایک ہاتھ آیا اور آواز آئی، اگر عباس نہیں ہے تو کیا ہوا، آج زینب سوار کرائے گی، آج زینب سوار کرائے گی۔ عزادار حسین گھوڑے پر سوار ہوئے،
اور مرتجز سے کہا کہ چل اور اب مجھے میدان میں لے چل۔ مرتجز نے زبان بے زبانی میں کہا مولا میں کیسے چلوں، ذرا میرے قدموں کی طرف دیکھیے۔ اب جو حسین نے زلجنا کے قدموں کی طرف دیکھا تو ایک 4 سال کی بچی گھوڑے کے قدموں کی کہہ رہی تھی کہ اے زلجنا میرے بابا کو نہ لے کے جا، صبح سے میدان میں چھوڑ گیا ہے وہ واپس نہیں آیا، میرے بابا کو نہ لے کے جا۔ حسین گھوڑے سے اترے اور بیٹی کو سینے سے لگایا اور سینے سے لگانے کا سکینہ ایک وعدہ ہے جس کو نبھانے میدان میں جانا ہے۔ عزادارو بیٹی کو سینے پر سلایا اور سلا کر کہا سکینہ آج کے بعد جہاں پھوپیاں کہہ دے وہاں سو جانا، سکینہ آج کے بعد اس سینے پر علی اصغر سوئے گا۔ عزادارو آخری مرتبہ سلایا، سلانے کے بعد بہن کے حوالے کیا۔ حسین اٹھے، زلجنا پر سوار ہوئے، مقتل کی طرف چلے۔ آخری جنگ میں حسین نے 17 حملے کیے اور عزادارو حسین لڑتے جاتے تھے کہ اچانک ندائے غیب آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ لوٹ اپنے رب کی طرف، اے نفس مطمئنہ لوٹ اپنے نفس کی طرف۔ یہ جملہ سننا تھا، یہ صدا سننی تھی کہ ذوالفقار میدان میں آئی، حسین کی آواز آئی تیرو آؤ، تلوارو آؤ، نیزو آؤ۔ کسی نے تیر چلایا، کسی نے نیزے سے وار کیا، کسی نے پتھر مارا اور جسے کچھ نہ ملا کربلا کی جلتی ریت حسین کے زخموں پر، کربلا کی جلتی ریت۔ فرملا نے تیر چلایا، تیر آگے نشان جو حسین میں لگا، یہ ایسا تیر تھا کہ حسین نے سین چھوڑی، حسین زمین پر آئے، لیکن اتنے تیر لگے تھے زہرا کے لال کو، حسین نہ سین پر تھے، حسین نہ زمین پر تھے۔ روایت کہتی ہے 53 منٹ حسین تیروں کے مسلح پر ہوا میں معلق رہے۔ عزادارو حسین کھڑے ہوئے اور آگے بڑھنا شروع کیا۔ ایک ملعون نے نیزے کا وار کیا، نیزہ پشت پہ آ کے لگا اور پشت سے سینے کو پار کر گیا۔ حسین نے نیزے کو نکالا اور آگے بڑھے۔ ایک ملعون نے تیر چلایا، تیر کا لگنا تھا، حسین منہ کے بل زمین پر گرے۔ حسین اٹھے، اچانک ناذان عصر کی آواز آئی، حسین نے تیروں کا مسلح بچھایا اور نماز عصر شروع کی۔ جیسے ہی حسین نے نماز شروع کی ادھر سکینہ کی آنکھ کھلی، سکینہ نے پوچھا پھوپھی اماں بابا کہاں پر ہے، پھوپھی اماں بابا کہاں پر ہے۔ جب سنا مقتل میں ہے تو دوڑی سکینہ اور مقتل میں پہنچی، باپ کے قریب آئی۔ شمر نے آگے بڑھ کے کہا حسین قتل سے بچنے کے لیے بیٹی کو قریب بلا لیا۔ شمر نے کہا، حسین کی آواز آئی شمر تو نے انصاف نہیں کیا، بیٹیاں باپ کے جنازے پر بلائی نہیں جاتی، بیٹیاں باپ کے جنازے پر خود چل کے آ جاتی ہے۔ یہاں باپ کے سامنے بیٹی کو پہلا تماچا لگا، سکینہ نے باپ کو نہیں پکارا، فرات کا منہ کیا اور آواز دے کے چچا چچا عباس میری مدد کو، مجھے پہلا تماچا۔ عزادارو یہاں 13 ضربوں سے شمر نے سر حسین کاٹا، سر حسین کاٹ رہا تھا۔ 70 قدم پہ بہن کھڑے ہو کے رو رو کے کہہ رہی تھی ظالم نہ مار، میری ماں نے چکیاں 20 کے بالا ہے۔ یہاں لشکر میں طبلے بجنا شروع ہوئے۔ جب چھوڑ ہوا سید سجاد کے بعد جناب زینب آئی اور آواز دے کے کہا سجاد ذرا یہ دیکھو شور کیسا ہے۔ اس کا پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے، خیمے کا پردہ ہٹا۔ سید سجاد روئے، آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، ماتم حسین۔ اما